تو سورہ لہب اور سورہ اخلاص کی تفسیر کے لیے میں درخواست کرتا ہوں شیخ سے کہ وہ اپنا درس کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورہ لہب کی تفسیر اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے دعا گو ہوں رب کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ ان مبارک صورتوں کو سمجھنے، ان سے درس عبرت حاصل کرنے اور جو ان میں پیغام ہے اسے پوری طرح سے اس کے استیعاب کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کے، وتب اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. ما اغنا نہ کام آ سکا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کما رکھا تھا. سیصلی نارا ذات لہب وان قریب داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں جس کے شعلے بھڑکتے ہوں گے. وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب خوب بار بار اٹھانے والی ہوگی، الحطب لکڑیوں کو، ایندھن کو. سورہ لہب کی تفسیر سمجھنے کے لیے اس کا کچھ پس منظر، بیک گراؤنڈ اور جس سچویشن میں یہ صورت نازل ہوئی اس کا سمجھنا مفید ہوگا. یہ واحد قرآن مجید کی صورت ہے جس میں ایک معین شخص کو باقاعدہ نومینیٹ کر کے، اسپیسیفائی کر کے اس کا نام لیا گیا اور سخت ترین الفاظ اس کے لیے. اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ خود بھی تباہ ہو گیا، اس کی بیوی تک کا تذکرہ کر دیا گیا. اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں کہ کیا پس منظر ہے تو پھر سمجھ آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم کلام میں اس شخص کا نام لے کر اسپیسیفائی کر کے تذکرہ کیوں کیا. سب سے پہلی وجہ عرب معاشرے کی جو مورل ویلیوز تھیں اور جو وہاں کی قدریں تھیں اخلاقی، ان میں رشتہ داری کی عمومی انسانی بنیادوں پر بہت زیادہ اہمیت تھی. چونکہ عرب معاشرہ وہاں کوئی باقاعدہ پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا اور نہ کوئی اسٹیٹ اور ریاست تھی، وہ پورے کا پورا معاشرہ ہی برادری کے اوپر کھڑا ہوا تھا.
انسان کی سیکورٹی، اس کا تحفظ اور اس کی ضمانت، اس کی گارنٹی، سب کچھ یہ اس کے خاندان پہ، اس کی برادری پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اور عرب کلچر میں کسی بھی شخص کا اپنی برادری کے کسی شخص کو سپورٹ کرنا، چاہے وہ حق پر ہو چاہے وہ ناحق ہو، یہ ایک عرب روایت کا مضبوط ترین حصہ تھا۔ ابو لہب نے عرب کی اس اخلاقی روایت کو توڑا اور بری طرح سے توڑا۔ باقی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری برادری، چاہے انہوں نے دین قبول نہیں بھی کیا تھا، لیکن اس بنیاد پہ کہ یہ شخص ہماری برادری کا ہے، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر سپورٹ فراہم کر رہے تھے۔ لیکن یہ واحد ایسا ظالم شخص تھا کہ جس نے اس اخلاقی قدر کی بھی اسلام کی مخالفت میں کوئی اہمیت نہیں سمجھی تھی۔ تو سب سے پہلی وجہ کہ گویا یہ خود عرب کلچر کے مطابق بھی بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی گرا ہوا انسان تھا۔ پھر آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اخلاقی سپورٹ بھی ایک ایسی شخصیت کی جو رشتے میں اس کا بھتیجا ہے، اور بھتیجا بھی اس بھائی کا بیٹا ہے جو اپنے بچے کو یتیم چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور یہ ان کا چچا لگتا ہے، تو چچا ہونے کے ناطے تو اسے باپ کے قائم مقام ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ صرف یہی رشتہ نہیں تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دور جاہلیت میں اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ اس کے 2 بیٹوں کو دیا ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ ایک بیٹی کا رشتہ عتیبہ کو اور ایک عتبہ کو آپ نے دے رکھا تھا۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو بعض تاریخی روایات کے مطابق اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تمہارے ساتھ گفتگو کرنا، بیٹھنا میرے اوپر حرام ہے جب تک کہ تم محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کو فارغ نہ کر دو۔ تیسرا ایک اور اس کے ساتھ رشتہ یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر اور اس کا گھر، اس کی دیوار مشترکہ تھی، ایک دیوار تھی۔ تو عرب معاشرے کے اندر ہمسائیگی کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ پاس رکھا جاتا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ ان رشتوں کا پاس کرے، بھتیجے کا رشتہ، نمبر 2 اس کے بیٹے نبی علیہ السلام کے داماد، نمبر 3 ہمسائیگی کا رشتہ، بجائے اس کے کہ کسی رشتے کا بھی پاس کرے، جس قدر شدت سے اس نے مخالفت کی، آپ کے پورے خاندان میں کسی اور شخص نے اس نوعیت کی مخالفت نہیں کی، انسانی سطحوں سے بھی گر کر اس حد تک مخالفت کہ اس کی بیوی ام جمیل تاریخی روایات کے مطابق روزانہ ہی اس کا یہ معمول ہوتا کہ کانٹے دار لکڑیاں اٹھاتی، نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیتی کہ جب آپ صبح صبح اٹھیں تو کانٹوں سے الجھیں اور آپ کو تکلیف اور اذیت محسوس ہو۔ اس کے کہنے پہ اس کے بیٹوں نے بھی آپ کو پریشان کیا۔ عتبہ نے تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کو فارغ کر دیا، اور عتیبہ نے کہا میں فارغ بھی نہیں کروں گا اور سبق بھی سکھاؤں گا۔ اور اس دوران اس نے اس قدر اذیت پہنچائی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ بد دعا دینے پہ مجبور ہو گئے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ اس ظالم انسان نے میری بیٹی کے حوالے سے جو مجھے اذیتیں دی ہیں، اس کے اوپر تو اپنا کوئی کتا، کوئی درندہ مسلط کر دے، کوئی جنگلی مخلوق مسلط کر دے۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی کی بد دعا پوری بھی ہوئی، اور یہ قافلے میں نکلا، اور اس کے ابو نے قافلے والوں سے کہا دیکھنا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، مجھے محمد کریم علیہ السلام کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے بالکل بیچ میں اس کے بیٹے کا انتظام کیا، لیکن رات کو شیر آیا، درندہ آیا، اور اس نے سب قافلے کو سونگتے ہوئے عین اس کے بیٹے تک پہنچ کے
اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ مخالفت کا انداز بھی اتنا گھنونا کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ آیت مبارکہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو وارن کر دیجئے، ان کو متنبہ کر دیجئے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور سب سے پہلا جو آپ نے توحید کا باقاعدہ ایک پورے اپنی خاندان کو پیغام سنایا تو آپ نے کہا کیا خیال ہے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن اور اس کے پیچھے ایک قافلہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا الصدق، پوری زندگی ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، دیکھو جس طرح تم یہ مانتے ہو کہ ایک قافلہ حملہ آور ہونے والا ہے اور تم متنبہ ہو جاؤ گے، میری اس بات کو مان لو، اگر تم نے توحید کو تسلیم نہ کیا تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ سب سے پہلا شخص یہ ابو لہب تھا جس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، سارے دن ہی تیرے اوپر تباہی برستی رہے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ اسی پر ہی بس نہیں تھا، احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مختلف قافلوں کو، مختلف خاندانوں کو دعوت کے لیے باہر تشریف لے جاتے، آپ آگے آگے جا کے دعوت دے رہے ہوتے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ذوالمجاز کے بازار میں آیا، اس مارکیٹ میں نے دیکھا کہ آگے آگے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک آدمی ہے، اس کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے، لمبی لمبی اس کی زلفیں ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو اس شخص کی بات نہ ماننا، رجل صابئ کاذب، یہ بے دین اور جھوٹا انسان ہے۔ میں نے پوچھا یہ پیچھے پیچھے کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اس کا چچا ہے، اس پیغمبر کا چچا ہے۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے، ابو لہب کے اس رویے کی وجہ سے عرب کے بہت سارے لوگ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی دعوت میں شک میں پڑے ہوئے تھے کہ اس کا قریب ترین چچا جو اس کے باپ کی جگہ پر ہے وہ اس کی اتنی مخالفت کر رہا ہے تو ضرور کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لینا ضروری سمجھا، اور خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے بھی یہ ضروری تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 12-13 انداز جہاں مخالفت کے چل رہے ہوں، کبھی آپ پہ کوئی الزام، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی پروپیگنڈا، کبھی کوئی پروپیگنڈا، تو آپ کے سینے میں کتنی گھٹن ہوتی ہوگی، کمر کیسی دوہری ہوتی ہوگی، اور بطور داعی اور بطور نبی جو آپ کا کردار تھا اس کے اوپر آپ کو کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پہ آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ الکوثر میں بھی ہم نے پڑھا ان شانئک ھو الابتر۔ اس کی گھٹیا ذہنیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے پیغمبر کی مخالفت پہ کس قدر زیادہ لگا دیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام کا صاحبزادہ دنیا سے پیارا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ انسانی بنیادوں میں کوئی ہمدردی کریں، اسی کا بیٹا تھا جس نے بھاگ کے جا کے سب کو کہا تھا کہ مبارک ہو، آج سے محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ بیٹا اس کا چلا گیا۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں، اور خصوصاً جب آپ کی پہلی دعوت پہ اس نے کہا تبا لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خوب جواب دیا، تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وَتَبَّ، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، خود بھی تباہ ہو گیا، خود بھی ہلاک ہو گیا۔ دونوں ہاتھ سے مراد
ایک تو یہ ہے کہ انسان اکثر اذیتیں اپنے ہاتھوں سے پہنچاتا ہے. اذیت پہنچانے میں ہاتھوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. دونوں ہاتھوں سے مراد انسان کے دست و بازو انسان کے ساتھی بھی ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے مراد انسان کے اعمال اور انسان کی پوری زندگی کی محنت بھی ہوتی ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وتب، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. ہر لحاظ سے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، ہر لحاظ سے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی. ان میں سے اس کے ساتھیوں کے تو ایسے ہاتھ ٹوٹے کہ اس سورہ مبارکہ کے چند سال کے بعد ہی میدان بدر کے اندر جتنے بھی اس کے ساتھی تھے اور اس کی کمپنی کے لوگ تھے سب مقتول ہوئے اور جہنم واصل ہوئے، اور میدان بدر میں ان کو مار دیا گیا، ختم کر دیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وتب، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. بعض مفسرین نے یہاں تبت کو بد دعا کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے خبر کے معنی میں لیا ہے. میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ خبر کے معنی میں ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. یعنی یقینی بات ہے کہ جس نے پیغمبر کی اس حد تک دشمنی کی ہے، انسانیت کی سطح سے بھی نیچے گر چکا ہے، اس کے دونوں ہاتھ یوں سمجھیے کہ آج سے ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. کیسے ٹوٹے؟ غزوہ بدر میں جب اس کو اطلاع ملی کہ میرے سارے ساتھی مارے گئے ہیں اور مشرکین مکہ کو شکست ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسا غمزدہ ہوا کہ تقریباً بمشکل 1 ہفتہ زندہ رہا ہوگا. اور اس سے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کے اوپر ایسی بیماری طاری ہوئی کہ بعض تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس کے جسم میں عدسہ کی بیماری ہوئی. ایسے اس کے جسم کے اندر پیپ اور ایسی عجیب سی کیفیت اس کی ہوئی کہ جیسے کیڑے پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے اندر، یہ اس کی کیفیت ہوگی. حتیٰ کہ اس کی لاش سے بھی بدبو آتی تھی اور بیٹے اس کے قریب نہیں جاتے تھے. جب لوگوں نے تانے دیے تو بعض تاریخی روایات کہتی ہیں انہوں نے ایک حبشی کو کرایہ دیا، اس کو ہائر کیا اور اس نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا. اور بعض دیگر تاریخی روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے لمبی ساری کوئی سٹک کا انتظام کیا اور اس کے ساتھ یوں اس کو دھکے دے دے کے گڑھا کھودا اور پھر دور سے مٹی پھینک کے اس کو دفنانے کا انتظام کیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہ آیا. بہت مالدار آدمی تھا لیکن اس کا مال اس کے کوئی کام نہ آیا. وما کسب، اور اس کی کمائی بھی اس کے کام نہ آئی. کمائی سے مراد اولاد بھی ہے، کمائی سے مراد وہ اس کی محنت کر کے جو اس نے عرب معاشرے میں اپنا مقام بنایا تھا اور اپنی عزت بنائی تھی اور اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتا تھا، وہ اس کی سرداری اور اس کی دنیاوی کمائی وہ بھی اس کے کام نہ آئی. اور جو بھی اپنی طرف سے وہ اچھے کام سمجھ کے کر رہا تھا وہ بھی اس کے اعمال بھی اس کی کمائی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے کام نہ آئی. یہ تو دنیا میں انجام ہوا. سیصلی نارا ذات لہب، اور آخرت میں وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے بھڑکتے ہوں گے. ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور اس کو ابو لہب کا معنی ہوتا ہے شعلے والا. اس کے چہرے میں لالگی، سفیدی، سرخی مائل اور خوبصورت اس کا چہرہ. بس کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو اس کے چہرے کے اوپر حسن ہے اور جمال ہے، یہ حسن اور جمال کی بجائے شعلوں والی جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اس حال میں کہ وہ ایندھن بہت زیادہ بار بار اٹھاتی ہوگی. حمالہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اٹھانے والی. الحطب ایندھن اور لکڑی کو کہتے ہیں، لکڑیاں اٹھانے والی. ایک تو دنیا میں بھی وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی
یعنی کانٹے دار لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اللہ کے پیارے نبی کے راستے میں پھینکتی تھی۔ ایک لکڑیاں اٹھانے کا معنی ایک ایڈیم کے طور پر بھی بولا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے چگلیاں کرنا، نبی علیہ السلام کی ہر وقت چگلی کرتے رہنا اور آپ کے بارے میں تبصرے کرنا، باتیں پھیلانا، یہ بھی اس کا شغل تھا۔ اور آخرت میں جہنم کے اندر بھی یہ واحد ایسا جوڑا ہوگا کہ اس کی بیوی خود لکڑیاں اٹھا اٹھا کے جہنم کے اندر بھی اپنے خاوند کے اوپر ایندھن ڈالتی ہوگی۔ اس طرف بھی بعض مفسرین گئے، فی جیدہا، اس کی گردن میں، عربی زبان میں گردن کے لیے عنق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور جید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جید خصوصاً خوبصورت اور لمبی گردن کو کہتے ہیں، اور ایسی خوبصورت اور لمبی گردن جس میں خوبصورتی اور حسن کے لیے ہار بھی پہنے، وہ بھی ایک بڑے اونچے خاندان کی عورت تھی۔ تو تنزن اس کی لمبی خوبصورت ہار والی گردن کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی لمبی اور خوبصورت گردن میں دنیا میں جو ہار ہوتے ہیں، آخرت میں حبل من مسد، ایک رسی ہوگی من مسد۔ مسد کے کچھ معنی مفسرین نے مختلف معنی کیے۔ ایک معنی کیا گیا کھجور کی چھال کی بنی ہوئی، ایک معنی کیا گیا مونچھ سے بنی ہوئی، ایک معنی کیا گیا لوہے کی تاروں سے بنی ہوئی۔ واللہ تعالی علم، مسد اصل میں اس رسی کی مضبوطی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مضبوط بٹی ہوئی رسی اس کے گردن میں ہوگی، اور وہ رسی کس چیز کی ہوگی؟ ظاہر ہے جہنم کے اندر۔ باقی قرآنی آیات کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی جو رسی ہے اصل میں وہ جہنم کی زنجیر ہوگی۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہا جائے گا کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو پرو کے جکڑ کے یوں پھینک دو جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی پیغام یہ ہے، پیغمبر اسلام کی گستاخی، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی، دین اسلام کی مخالفت، اور بنیادی انسانی قدروں سے جو لوگ گر جاتے ہیں دین کی مخالفت میں، ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی سرداری، اپنی اولاد اور اپنے مال پہ فخر کی وجہ سے غلط کاموں میں ان کو نہیں لگے رہنا چاہیے۔ اگلی سورہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، وقت بھی کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اسی نے کسی کو جنم دیا ہے، ولم یولد، اور نہ اسے جنم دیا گیا ہے، نہ وہ خود جنم دیا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر، ہم پلہ اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد احادیث آئی ہیں، میں شارٹ کرتے ہوئے ان احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شان نزول کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، جناب ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اس صورتحال میں اور اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک قافلے میں ایک صحابی نماز میں ہر رکعت جب باقی سورت تلاوت کر لیتا تو اینڈ پہ قل هو اللہ احد پڑھتا۔ ان کے مقتدیوں نے یہ اعتراض کیا، اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا اس سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسے کرتا ہے، تو اس صحابی نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، کیونکہ اس صورت میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، مجھے محبت ہے کہ میں اس صورت کو پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، میرے اس صحابی کو بتاؤ کہ اس صورت کے ساتھ محبت اور رحمان کی صفت سے محبت کی وجہ سے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک انصاری صحابی جو کہ مسجد قباء کے امام تھے،
وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب کوئی بھی سورت یا کوئی بھی آیات کا حصہ شروع کرتے تو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے تھے قل هو اللہ احد. یعنی پہلی والی روایت میں ہے کہ وہ امام صاحب اینڈ پہ پڑھتے تھے رکوع کرنے سے پہلے قل هو اللہ احد. اور اس روایت میں ہے کہ وہ کسی سورت کو شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد اور باقی سورت سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بھی کہا تھا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کے ساتھ تیری محبت ایسی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کا داخلہ دے دیا ہے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے تعدل ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص کو قرآن کے 1/3 حصے کے برابر قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ آج میں تمہیں قرآن کا 3 حصہ پورا پڑھ کے سنا دوں گا. آپ تشریف لائے اور آپ نے یہی سورت تلاوت فرمائی. ایک اور حدیث میں سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. 10 مرتبہ مکمل جو سورت پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ اکبر. اور امام البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں حسن قرار دیا ہے. تو صحابہ نے کہا، حضرت عمر نے کہا اذن نستکثر، پھر تو ہم زیادہ زیادہ پڑھیں گے، اس سے بھی زیادہ. آپ فرمایا اللہ اکثر و اطیب، تم زیادہ پڑھو گے تو اللہ اور زیادہ ثواب دے گا. اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت کو بار بار پڑھنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب اور بڑی فضیلت رکھی ہے. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے ساتھ اللہ سے کوئی بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. کیونکہ ایک صحابی نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ میں تجھ سے اس وجہ سے سوال کرتا ہوں اور اس چیز کا واسطہ دے کے کہ تو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد تیری صفت ہے، ولم یکن لہ کفوا احد تیری صفت ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی ہے کہ جب اس کا واسطہ دیا جاتا ہے تو جو مانگا جائے وہ دے دیتا ہے اور جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حضرت عقبہ بن عامر کو کہ اس جیسی صورت قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا اس جیسی صورتیں جو ہیں عقبہ یہ کبھی نہ بھولنا اور کبھی ایسی رات نہ گزارنا جس میں تم نے یہ صورتیں نہ پڑھی ہوں. اس جیسی صورتیں نہ تورات میں ہیں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن مجید میں. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہ لفظ احد کا ایسا جامع لفظ ہے کہ جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمراہ نظریات پائے جاتے ہیں ان سب کی یہ ایک لفظ تردید کر دیتا ہے. بالخصوص عیسائیوں کا نظریہ تثلیث کہ 3 میں 1، باپ، بیٹا، روح القدس، 3 مل کے ایک خدا. یہودیوں کا عقیدہ ابنیت عزیر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اور میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، خصوصاً آج کے اس دور میں اور سابقہ ادوار کے اندر مسلمان جس عقیدے سے کثرت کے ساتھ گمراہ ہو گئے وہ عقیدہ وحدت الوجود ہے اور عقیدہ حلول ہے. یہ سمجھنا کہ ہر چیز میں خدا ہے اور یہ سمجھنا کہ بعض دفعہ انسان اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ ترقی کی منازل طے کرتے کرتے اللہ کے اندر جا کے ضم ہو جاتا ہے. ان سب عقائد پہ یہ ایک لفظ احد ایسی کاٹ ڈالتا ہے کہ سب عقیدے یہ باطل ختم ہو جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے
حقیقت یہی ہے. ہوا کا معنی وہ کیا جاتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت عربی زبان میں سمجھا ہوں، واللہ عالم، میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں جو ہوا ہے وہ ضمیر شان کا معنی دے رہا ہے، یعنی جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے. آپ کہہ دیجئے حقیقت یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، پوری کائنات سے الگ ہے، وہ ایک ہستی ہے، اس کا ایک اپنا وجود ہے، بڑا عالی شان اس کا ایک مقام ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. نہ یہ کہ ہر چیز میں ہے، اور نہ یہ کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ تک پہنچتے اس کے اندر ہی نعوذ باللہ تعالی اس کے اندر جا کے ضم ہو جاتے ہیں. ان سب باطل نظریات کو ختم کر دیتا ہے یہ ایک لفظ احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے. الصمد، صمد ایسا جامع لفظ ہے کہ ہم ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. خلاصہ اس کا یوں سمجھ میں آتا ہے، ایسی ہستی جس کی ذاتی کوئی ضرورت نہ ہو. نمبر 2، ایسی ہستی جسے کسی کی بھی ضرورت نہ ہو. نمبر 3، اور ایسی ہستی جس کی سب کو ضرورت ہو. نمبر 4، ایسی ہستی کہ پوری مخلوقات کی ضرورتیں اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہوں. یہ 4 چیزیں جس ہستی میں جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں الصمد. کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اولاد سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر ضرورت سے پاک. اس کی کوئی اپنی ضرورت نہیں ہے، اور پوری کائنات کی ضرورتیں اس کے بغیر کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں، کسی نبی، کسی ولی، کسی انسان، کسی مخلوق کی. تو اس ہستی کو کہتے ہیں الصمد. اللہ ہی الصمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں. اور بعض تابعین کے اقوال کو شامل کیا جائے تو ایک 5ویں چیز لفظ صمد کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ ہستی جو سب سے اعلیٰ اور سب کے اوپر اس کی حکومت، اور سب کے اوپر اس کی سرداری، اور سب کے اوپر اس کی عظمت چلتی ہو. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے. بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید، اور مسلمانوں کے اندر جو گمراہ عقیدہ آ گیا ہے نور من نور اللہ والا، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے، اس نے نفی کر دی. لم یلد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے نکلی ہوئی ہو، سب اس کی مخلوقات ہیں، سب کے اندر اس کی قدرت کی، اس کی تخلیق کی نشانیاں ہیں. ولم یولد، اور وہ خود بھی کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہے. یہ سورہ الاخلاص ہے. اس سورہ مبارکہ سے انسان کو توحید خالص نصیب ہوتی ہے. بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص کی نعمت نصیب فرمائے. اس کی آج معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا احد اصبر على اذى من اللہ يسمعه، اللہ سے بڑے حوصلے والا، برداشت اور صبر والا کوئی نہیں ہے. لوگ اللہ کو ایسی باتیں سناتے ہیں جو تکلیف دہ ہیں، وہ اس کی اولاد کے دعوے کرتے ہیں، اس کے باوجود یرزقہم ویعافیہم، وہ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور ان کو عافیت بھی دیتا ہے. آج بھی اگر آپ مسلمانوں کے اندر گمراہ کن نظریات دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گے کہ یہ سورہ اخلاص پڑھنے والی امت، ان کا یہ حال ہوا ہے. چپے چپے پہ، جگہ جگہ پہ گمراہ کن نظریات پھیلے ہوئے. خصوصاً جس علاقے میں یہاں رہتا ہوں، میں تو بلکہ کہوں گا پورے پاکستان میں ہی
شاید کوئی 5 کلومیٹر کا بھی 10 کلومیٹر کا بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں اللہ کی ذات کے ساتھ واضح طور پہ شرک نہ ہو. یہ جتنے بھی اڈے اور ایسے مراکز بنے ہوئے ہیں اولیاء اللہ کے نام پر، ان کے اوپر جو اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر عقیدہ وحدت الوجود اور نظریہ حلول ابن عربی والا بہت بری طرح پایا جاتا ہے. اور یہ ایسا ایک عقیدہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور الہاد ایک ہی چیز ہے. ملحدین اس کو نیچر کا نام دیتے ہیں یا اس کو وحدت الوجود کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توحید خالص کی نعمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.